Thank you, His Excellency Sheikh Hamd Al-Jabreen, and may Allah reward you for coming here. May Allah bless you, and really we are very thankful for coming here. So now, میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم اپنے مقصودی پروگرام کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ابھی چند ہی لمحوں میں ہمارے جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا وہ اپنی آخری تلاوتیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے اور سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ اس مرحلے کو شروع کرنے سے پہلے میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت یہاں کولون مسجد میں اور دیگر مدارس میں ایک بڑی تعداد حفظ و نادرہ کرنے والوں کی، مکمل کرنے والوں کی یہاں پر زیر تعلیم ہے، اور کولون مسجد میں، وانچائی مسجد میں، چھائیوان میں، اسی طریقے سے ابردین میں، اسی طریقے سے شیلی میں، اسٹینلی میں، بورڈ آف ٹرسٹیز کے ان مدارس میں اساتذہ کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ایک سال اور ایک سال کچھ مہینے کے عرصے میں تقریباً 80 کے لگ بھگ طلباء نے حفظ و ناظرہ مکمل کیا ہے، جس میں سے 7 بچے اور 1 بچی ایسی ہے جنہوں نے مکمل قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے دوستو کہ ہماری اس گرل سیکشن میں ایک خاتون ہے جو 65 سال کی عمر کی خاتون ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں نہ صرف یہ کہ اس عورت نے قرآن سیکھا، بلکہ اس عورت نے، اس خاتون نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک لکھا بھی صحیح اور قرآن کا ترجمہ بھی لکھا۔ یہ ایک بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی عظیم اور یونیک بات ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، مسلسل ایک لمبے عرصے تک وہ خاتون آتی رہی۔ ہم سب اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی طرف سے اس خاتون کو سلام بھی ہو، اور ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم سب کی طرف سے مبارکباد۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ میں آف کورس ان کی خاتون، اس خاتون کی استانی حضرت مفتی صاحب کی اہلیہ، وہ بھی مبارکباد کی لائق اور قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اہلیہ مولانا طلعت محمود صاحب، وہ بھی یہاں پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اپنے تمام اساتذہ ساتھیوں کو بھی میں انتہائی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک محنت کرنا اور ایک ترتیب کے ساتھ بچوں کو اس ماحول میں پڑھانا، اور خاص طور پہ یہ جو پچھلا ٹائم گزرا ہے دوستو، یہ وقت ایک ایسا وقت تھا جو مجموعی اعتبار سے پوری دنیا کے لیے ایک مشکل ترین وقت گزرا ہے۔ کووڈ-19 کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے ہانگ کانگ کے اندر پروٹیسٹ کی سچویشن تھی۔ ان اوقات کے اندر بھی مدرسوں کا نظام چلتا رہا، اور پھر طلباء آتے رہے، اور کچھ دنوں تک بلکہ 1.5 سے 2 مہینے تک باقاعدہ پراپر اساتذہ نے آن لائن کلاسیں دی ہیں، اور آج اس کا رزلٹ یہ ان بچوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو میں ان تمام استادوں کو اسلامک بورڈ آف ٹرسٹیز کی طرف سے، اور ہمارے آخر میں محترم سیکرٹری صاحب محترم الیاس صاحب ان کے شکریہ کے کلمات بھی ادا کریں گے، میں ان تمام استادوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس پچھلے سال کے عرصے کے اندر، اور وہ یہی ہے جو الحمدللہ عالم کورس کی شکل کے اندر یہاں شروع ہوئی، اور میں پورے یقین سے، پورے اعتماد سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس خواب کی اور اس بات کی لاز میں رکھیں گے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ان جگہوں سے، اس ہانگ کانگ سے، ان مسجد اور مدرسوں سے عالم لڑکے طالب علم فارغ اور فاضل بن کر بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے سلسلے کی ایک لڑی شروع کر دی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ بچے آگے چل کر ہمارے لیے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں،
ہمارے بعد بھی یہی بچے ان مسجدوں اور مدرسوں کے ماحول کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز اور یہ صدا تا قیامت گونجتی رہے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب جس طرح آج یہاں پر جمع ہے، کل جنت میں بھی انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی مہمان ان بچوں کو دعوت دینے سے پہلے آخری مقرر اور آخری 3 منٹ کے لیے ایک جھلک کے طور پر ایک اور عالم کورس والے طالب علم کو بھی دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور سیرت سے 3 یا 4 منٹ کی اپنی مختصر گفتگو کریں، اور پھر انشاءاللہ حافظ طلبہ کو دعوت دی جائے گی۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں الحافظ الحاسبی قرآنی کمپیوٹر طالب علم حافظ محمد حمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد والنعمة لله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال سيد الأولين والآخرين: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم يا أحبتي في الله، لو تريدون أن تشاهدوا أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين فعليكم بتلاوة القرآن الكريم، كما سئلت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه فقالت: ألا تقرؤون القرآن؟ فخلقه القرآن. نعم يا ساداتي، لا أريد اليوم إلا أن أبين أمام حضراتكم نبذة من خلقه في ضوء الحديث. روى الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي قال: قال الحسين بن علي: سألت علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم